मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि मुस्लिम समाज के लिए मैसेज देने का काम अब डॉक्टरों ने भी शुरू किया है कि हमारे मुस्लिम समाज में किस तरह से मुसलमानों ने, मुस्लिम नौजवानों ने और मुस्लिम बच्चों ने, बच्चियों ने बनना चाहिए। सबसे ज़रूरी हमारे लिए है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इबादत। ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल की बात को सुनना और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत करना बहुत ज़रूरी है। आज वक्त का तकाजा है। परभणी शहर के बाबर कॉलोनी के उमरिया मस्जिद में एक हल्का रखा गया था। 6 मार्च 2022 को इस हल्के का इनेकाद किया गया था और हल्के का मकसद ये था कि बाबर कॉलोनी, अजीजिया नगर, इसके वर्मा नगर, इसके आसपास के जितने भी मुस्लिम एरिए हैं, यहाँ पर मुस्लिम नौजवानों में जन जागृति निर्माण की जाए। मुस्लिम नौजवानों में इस्लाम और अल्लाह की इबादत का अहम मकसद और इसकी कितनी ज़रूरत है आज मुसलमानों में, इस बात को लेकर फिक्र की गई है। और इस फिक्र के चलते ही असर की नमाज के बाद से तो ईशा तक इस हल्के का इनेकाद किया गया था। और इनेकाद में मौलाना डॉक्टर शोएब अंसारी साहब, जो हयात हॉस्पिटल के सर्वे सरवा है, हयात हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शोएब अंसारी साहब, इनका बयान अगर आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। इस बयान के मौके पर छोटे बच्चों से लेकर तो बुजुर्ग इंसान तक पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। मस्जिद में पूरी तरह से लोग डॉक्टर शोएब अंसारी साहब की बात को सुन रहे थे कि डॉक्टर होना कितना ज़रूरी है और डॉक्टर भी अगर है तो मौत और ज़िंदगी देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। इस बात को सुनने के लिए इस एरिए के तमाम नौजवान, बच्चे और बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर आए हुए थे। आइए जानते हैं किस तरह की बात डॉक्टर शोएब अंसारी साहब इन्होंने रखी है और क्या आह्वान नौजवानों से, बच्चों से और बुजुर्गों से किया है। बाबर कॉलोनी की उमरिया मस्जिद डॉक्टर अजीज़ साहब इनके वालिदैन के इसाले सवाब के लिए बनाई गई है और यहाँ पर जिस तरह से मकतब चलाया जाता है, यहाँ पर जिस तरह से दीन का काम किया जा रहा है, ये बखूबी आप मुस्लिम समाज के लोगों ने जानना चाहिए। इस मस्जिद के मौलाना यूनुस अयूब साहब, जो जालना ज़िले के पाटोदे के रहने वाले हैं, इनके उस्तादों ने इन्हें जिस तरह से ट्रेन किया है, जिस तरह से इन्हें बनाया है, ये अपनी सलाहियतों का बखूबी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर नौजवान और बुजुर्गों में भी दीन की तालीम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर शोएब अंसारी साहब इन्होंने हल्के में किस तरह की बात को रखी है और क्या मैसेज मुस्लिम समाज को इन्होंने दिया है। कि अभी जो है तो कार्ड बंटने थे, कार्ड पे नाम लिखा जा रहा था और कार्ड का भी हॉस्पिटल का इफ्तिताह होना था। तो अचानक रात में जो है तो उसी डॉक्टर को सीने में दर्द हुआ। तो वहाँ के स्टाफ ने, नर्सेस ने और दूसरे लोगों ने देखा, अरे ये तो हमारे डॉक्टर साहब है, क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, क्या हुआ क्या हुआ। वो सीने को हाथ लगाए, दर्द हो रहा है। सब लोग समझ गए कि ये हार्ट अटैक आया। तो वो खुद डॉक्टर कहने लगा, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। तो मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कामयाबी के नक्शे नज़र आ रहे थे, लेकिन अल्लाह ने कामयाबी के सारे असबाब मौजूद होते हुए अल्लाह ने जो है तो वहीं पे मौत दी कि एक हार्ट का डॉक्टर, हार्ट के जो है तो तमाम मशीनों आलात के साथ अल्लाह ने जो है तो मौत दे के बताई कि तमाम जो है तो कामयाबी के नक्शे अल्लाह के हाथ में और तमाम नाकामी के नक्शे अल्लाह के हाथ में। क्या आज हम गैरों के साथ रहकर ईमान की मेहनत नहीं होने की वजह से हम क्या कह रहे कि पैसे में कामयाबी है, इसलिए वो 1 नंबर नहीं देख रहा, 2 नंबर नहीं देख रहा, बस आने दो, आने दो, कैसा भी क्यों नहीं होता। फिर वो जो है तो भाई के हुकूक नहीं देख रहा है, फिर वो हमारे आजू बाजू वालों के, पड़ोसियों के हुकूक नहीं देख रहा है कि बस माल जमा करो कैसा भी हो जाए। उसे नहीं पता कि हलाल में हराम में क्या फ़र्क है, कि हलाल से पैसा जमा किया 1000 रुपया, हराम से जमा किया 1000 रुपया, दोनों के जो है तो नोटों की गटल को सामने रखो, दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन दोनों की तासीर में फ़र्क है कि एक से ज़िंदगी बनेगी और एक से ज़िंदगी बिगड़ेगी। कि 1000 रुपये है दोनों भी, इससे भी आप जो चाहे ख़रीद सकते, लेकिन हमारा रब जानता है और हमारे रब की जो है तो फरिश्ते हैं, उनकी रब की जो टीम है वो सारी जानते हैं कि ये इसने कैसे कमाया है, हलाल से कमाया है या हराम से कमाया है, और इसे क्या करना है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, कि अल्लाह ताला जानते हैं कि इसे ज़िंदगी का सामान बनाना है या इसे इसकी ज़िंदगी के बिगाड़ने का सामान बनाना है।
کہ کئی مرتبہ ہم بولتے دیکھو وہ بندہ جو ہے تو مرتے مرتے بچ گیا. ہم بولتے نا اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا لیکن کیا ہوا, مرتے مرتے بچ گیا. ارے مرتے مرتے نہیں بچا, ابھی تو وقت ہی نہیں آیا تھا کہ اللہ کی جو ہے تو ٹیم اتنی کمزور ہے کہ تم جو ہے تو اس سے بچ جاؤ گے, کہ ابھی تو وقت ہی نہیں آیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو ہے تو طے کر دیا پھر بھی تم بچ گئے؟ دنیا میں ہے کوئی طاقت جو اللہ نے طے کر دیا تو تمہیں جو ہے تو موت سے بچا لے؟ تو ابھی تو وقت ہی نہیں آیا, کہ مرنے کا وقت ہی نہیں آیا ابھی. پھر کیا ہوتا, پھر کیا بولتے, ارے وہ بچتے بچتے مر گیا. تو دنیا کی زندگی بہت مختصر اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اور دنیا کی زندگی اللہ نے گزارنے کے لیے نہیں دی بلکہ اللہ نے دنیا کی زندگی بنانے کے لیے دی ہے. کوئی یہ کہے کہ میں کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی 40 سال ہو گئی, 50 سال ہو گئی, 60 سال ہو گئی, آپ نے کیا کیا؟ وہ یہ کہے کہ میں جو ہے تو 10ویں 12ویں پڑھا, میں ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, میں نے ڈگری کمائی, بنگلہ بنایا, گاڑی بنائی, بینک بیلنس بنایا. تو اسے پوچھا جائے گا کہ اس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کیا آپ کو اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کیا آپ بنگلہ بنا دو, گاڑیاں بنا دو؟ تو اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہے, نعوذ باللہ, کہ اللہ کو ضرورت ہے کہ جو ہے تو پوری دنیا میں بنگلے بن جائے, پوری دنیا میں گاڑیاں ہو جائے, پوری دنیا میں بینک بیلنس والے ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے تو دنیا میں مصروف ہو جائے اور اللہ کو بھول جائے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا بن کے زندگی گزاریں, کہ ہم اللہ کا بن کے زندگی گزارے اور ہم اللہ کو اپنا رب بنا کر اور اللہ کو پالنہار بنا کر زندگی گزارے. ہم پوچھے کسی سے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا, تو فرماتے اللہ تعالیٰ نے. آپ کو موت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. پھر چلاتا کون ہے؟ چلاتا تو پیسہ چلاتا ہے, بینک بیلنس چلاتا ہے اللہ رب العزت. بار بار نماز میں الحمدللہ رب العالمین, میں تمہارا رب ہوں, میں پالنہار ہوں, میں تمہیں چلانے والا ہوں. سبحان ربی العظیم, سجدے میں جاؤ سبحان ربی الاعلیٰ, رکوع میں اللہ بار بار اقرار کرا رہا ہے کہ میں رب ہوں, میں رب. تو محترم بھائیو, بزرگوں, دوستو, ایمان کی محنت بہت ضروری ہے کہ کالجز میں پڑھ کر اور ہم دنیا کی محنتوں میں لگ کے سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ ہمارا ایمان کا ہوا ہے. کہ آج اسکول میں اور کالجز میں پڑھنے والے بچوں کو کیا پڑھایا جاتا, کہ سائنس میں کیا پڑھایا جاتا, کہ سائنس میں پڑھایا جاتا کہ ایک چیز سے دوسری چیز بنتی ہے, کہ سورج سے روشنی آتی ہے, غلہ کہاں سے نکلتا؟ سورج سے آتا ہے. لیکن محترم بھائیو, بزرگوں, دوستو, زندگی موت کے دینے والے اللہ ہے, چلانے والا اللہ ہے. کامیابی اور ناکامی کے نقشے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو محترم بھائیو, بزرگوں, دوستو, یہاں بار بار جوڑنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے تو اپنے اللہ کو رب مان کر زندگی گزارے. اس کے لیے ہم کو وقت کو فارغ کرنا ضروری ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا وقت اگر نکالتے رہیں گے تو ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی. کہ دعوت کی محنت بہت اونچی محنت ہے اور جو ہے تو یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو ہے تو کان ہے, ناک کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ناک ہے, آنکھ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آنکھ ہے اور مجھے دانتوں کی اور زبان کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے یہ مکاتب کا نظام, دعوت کی محنت کا نظام اور یہ خانقاہوں کا نظام, یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں. یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے تو ہم جو ہے تو مجھے ناک ہے, کان کی ضرورت نہیں, کان ہے, ناک کی ضرورت نہیں. کہ یہ ساری ضرورتیں یہ ہمارا سسٹم ہے, یہ ہمارا سارا نظام ہے. کہ کان کے ڈاکٹر بھی چاہیے, ناک کا ڈاکٹر بھی چاہیے, اپینڈکس ہوا تو اس کو آپریشن کرنے والا بھی چاہیے, ڈیلیوری کے لیے ڈیلیوری کے ڈاکٹر بھی چاہیے. تو اسی طرح سے محترم بھائیوں, بزرگوں, دوستو, کہ ہم جو ہے تو ارادہ کریں کہ دعوت کی محنت میں تھوڑا تھوڑا وقت ضرور لگائیں گے. اس کے لیے جو ہے تو 15 شعبان سے ہمارے پاس سے جو ہے تو جماعتیں جانے والی ہے کہ ہم دعوت کی محنت میں وقت لگائیں گے تو ہماری بھی زندگی بنے گی اور دوسروں کی بھی زندگی بننے کا ہم ذریعہ بنیں گے. کہ دعوت کی مبارک محنت میں بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ جو ہے تو نفع ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے تو 15 شعبان سے ہمارے پاس سے جماعتیں جانے والی ہے چلے کی. تو اس کے لیے بتائیں سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون ساتھی جماعت میں جانے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائے. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. 15 شعبان سے 18 تاریخ سے چلے کی جماعت جانے والی ہے. سارے کے سارے ساتھی جائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم اپنے مقام پر جہاں بھی رہے,
ہم اپنے مقام پر جہاں بھی رہے مکاتب کے نظام سے جڑے رہے کہ یہ قرآن کا سیکھنا، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا ہماری زندگی میں لانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے تفصیل سے بات ہمارے سامنے جو ہے تو علماء تشریف لائے ہیں، وہ تفصیل سے آپ کے سامنے بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نیوز کور کیا ہمارے پربھنی آج تک کے کاریکاری سمپادک بابر الدین صدیقی، 24/7 ماذا مہاراشٹر نیوز چینل کے کاریکاری سمپادک ستار خان پٹھان، پربھنی ٹوڈے کے کاریکاری سمپادک ریاض قریشی، انہوں نے مل کر میں ہوں سید عقیل۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، واٹس ایپ اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری نیوز کس طرح سے پسند آ رہی ہے، آپ ہمارے ویورز ہیں تو آپ ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری نیوز کس طرح سے پسند آ رہی ہے اور آپ کے لیے ہم نے کیا اچھا کام کرنا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، جے ہند۔ کوالٹی کی تلاش یہاں ختم۔ کنگ آف بیلٹس، شنیوار بازار کے پاس، نانل پیٹ کارنر، پربھنی۔ لیڈیز پرس، اسکول بیگ، اوریجنل لیدر بیلٹ، کمر بیلٹ، والیٹ، باڈی اسپرے، پرفیوم اور بھی بہت کچھ۔ ایک بار ضرور آئے۔ کنگ آف بیلٹ، شنیوار بازار، نانل پیٹ کارنر، پربھنی۔ محبوب پارک فنکشن ہال، منصب نگر، جام پاروا گیٹ، درگاہ روڈ، پربھنی۔ شادی ہو یا انگیجمنٹ، چلا ہو یا جمعگی، میٹنگ ہو یا پھر کچھ اور، پربھنی میں تو بھیا صرف ایک ہی نام، محبوب پارک فنکشن ہال، منصب نگر، جام پاروا گیٹ، درگاہ روڈ، پربھنی۔ بکنگ شروع ہے۔ موبائل نمبر 9960569383 8421903333۔ اس کے ساتھ ہی 9822829035۔ حاجی محبوب انصاری۔ یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فنکشن ہال میں منائیں۔ آج ہی اپنے پروگرام کی بکنگ کریں۔ مرزا میس، صوبیدار نگر، ڈپو کے پاس، پربھنی۔ اگر آپ پربھنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لطف لینا ہے تو سمپرک ضرور کریں۔ مرزا میس، صوبیدار نگر، ڈپو کے پاس، پربھنی۔ گھر پہنچ سیوا کھانے کے ٹفن کے لیے ضرور سمپرک کریں۔ موبائل کرمانک 8830266947۔ SBS انگلش اسپیکنگ کلاسز، معصوم کالونی، درگاہ روڈ، پربھنی۔ اگر آپ گھر بیٹھے انگلش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کانٹیکٹ کریں SBS انگلش اسپیکنگ کلاسز۔ موبائل نمبر 9823797828۔ سمیر ٹینٹ ہاؤس، قدرتی کارنر، کادرآباد پلاٹ، پربھنی۔ ہمارے پاس طرح کے پروگرام کے لیے سامان کرائے پر ملے گا۔ شادی، انگیجمنٹ، چلا جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کریں سید مجمل۔ موبائل کرمانک 9766683126۔ ایئر فٹر، اڑان پل کے پاس، انوشا ٹیکس کے سامنے، گنگا کھیڑ روڈ، پربھنی۔ 24 تاس سیوا۔ اگر آپ کی گاڑی کسی بھی جگہ پر پربھنی شہر کے کسی کی بھی جگہ پر پنکچر ہو رہی ہے تو آپ ٹینشن نہ لیں، یہ نمبر پر فون کریں۔ 24 گھنٹے سیوا اپلبدھ ہے۔ سید شکیل، سید اسماعیل، سمپرک ضرور کریں۔